ابدیہ نبی کی کتاب یہ پورے پرانے عہد نامے میں سب سے مختصر کتاب ہے۔ اس کی محض 21 آیات ہیں اور پہلی نظر میں یہ بڑی امید افزا نہیں لگتی۔ یہ قدیم ادوم کے لوگوں کے خلاف خدائی فیصلے کی نظموں کا ایک سلسلہ ہے جو بحیرہ مردار کی دوسری جانب اسرائیل کی قدیم ہمسایہ قوم تھی۔ تاہم یہاں پر اور بہت کچھ چل رہا ہے۔ پہلے یہاں پچھلی کہانی ہے۔ ادوم کے لوگ منفرد تھے کیونکہ ان کا نسب نامہ اسرائیل کے ساتھ مشترک تھا۔ ان دونوں کا تعلق ابراہام کے خاندان سے تھا جس کا سارا سے ایک بیٹا اسحاق تھا، جس کی بیوی ربقہ تھی، جس کے 2 بیٹے یعقوب اور عیسو تھے۔ اب پیدائش کی کتاب نے ہمیں ان 2 بھائیوں کی کہانی سنائی ہے اور اس کے متعلق انتہائی مختصر کچھ کہا جائے تو ان کے تعلقات قدرے کشیدہ تھے۔ بعد میں ایک کا نام اسرائیل اور ایک کا ادوم رکھا گیا، جو آخرکار ان سے پیدا ہونے والے خاندانوں کے نام بن گئے، اور ان خاندانوں نے اپنے آباء و اجداد کے اسی مشکل رشتے کو دہرایا۔ اسرائیل اور ادوم کے درمیان صدیوں سے کشیدگی چلی آ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس خاندانی بندھن میں شریک تھے، اور یہ وہی بندھن ہے جسے بابل کی جانب سے یروشلم کو مغلوب و تباہ کرنے کے المناک واقعات کی صورت میں دھوکہ دیا اور پاش پاش کیا گیا۔ جب بابل کی طرف سے اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد مغلوب کیا گیا تو ادوم کے لوگوں نے اسرائیل کے دوسرے شہروں کو لوٹ کر فائدہ اٹھایا اور پھر پناہ گزین اسرائیلیوں کو پکڑ کر قتل کیا۔ اب دیگر انبیاء کی کتابوں میں خدا نے اسرائیل کے پڑوسیوں کو اس قسم کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور اسی طرح ابدیہ یہاں ادوم کو ٹھہراتا ہے۔ مختصر کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ادوم کے رہنماؤں کے خلاف الزامات کا ایک سلسلہ ہے، خصوصاً ان کے گھمنڈ اور خود سر بلندی پر، جیسے کہ حقیقتاً وہ بیابان کی چٹانوں میں رہتے تھے، لیکن تشبیہی طور پر بھی۔ در حقیقت وہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اسرائیل سے برتر ہیں، اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے جب بابل یروشلم کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو وہ خاموشی سے کھڑے نہ رہے بلکہ تباہ کاری میں شریک ہوئے، اور اس لیے خدا ابدیہ کی معرفت فرماتا ہے کہ ادوم کو اس کی چٹانوں سے نیچے اتارا اور تباہ کیا جائے گا۔ جیسا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیا ویسا ہی ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابھی جب آپ سوچتے ہیں کہ ادوم اپنے انجام کو کیسے پہنچا، آیت 15 میں عنوان اچانک بدل جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ سب قوموں پر خداوند کا دن آ پہنچا ہے۔ اب ہم اچانک کیوں ادوم سے ہٹ کر سب قوموں میں منتقل ہو گئے ہیں؟ یہ آیت ایک قلابے کی مانند ہے، اور یہ کتاب کے پہلے نصف کو دوسرے نصف سے جوڑتی ہے، جہاں ابدیہ خداوند کے دن کا اعلان کرتا ہے، لیکن صرف ادوم کے لیے نہیں، وہ تمام قوموں کو شامل کرنے کے لیے اپنی توجہ کو وسیع کرتا ہے۔ اور ابدیہ کہتا ہے کہ تمام گھمنڈی اقوام جو ادوم کی طرح عمل کرتی ہیں اسی دن خدا کی عدالت کا سامنا کریں گی۔ وہ اپنے گھمنڈ کی بلندیوں سے گریں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں حصوں کا مجموعہ، ایک ادوم کے متعلق دوسرا قوموں کے متعلق، ہمیں دکھاتا ہے کہ ابدیہ کو اسرائیل کے اس چھوٹے سے پڑوسی میں اتنی دلچسپی کیوں تھی۔ ابدیہ ادوم کے گھمنڈ اور زوال کو ایک مثال اور تصویر کے طور پر دیکھتا ہے کہ کس طرح خدا ایک دن تمام قوموں کے گھمنڈ کا مقابلہ کرے گا اور ان پر زوال بھی لائے گا۔ یہ شاید ہی اتفاق ہے کہ عبرانی لفظ ادوم کے ہجوں کا مجموعہ بالکل وہی ہے جو انسان یا عبرانی میں آدم کا ہے۔ ابدیہ میں ادوم کا عروج اور زوال اس کی تمثیل ہے کہ خدا ایک دن اسی خداوند کے دن پر ساری قوموں میں گھمنڈ اور خلاف ورزیوں کے خلاف عدالت کرے گا، لیکن دیگر صحائف انبیاء کی طرح خدا کی عدالت آخری فیصلہ نہیں ہے۔ خصوصاً 2 کتابوں کا اختتام یاد کریں جو ابدیہ سے پہلے ہیں، یوئیل اور آموس۔ یوئیل نے ایک تصویر پیش کی کہ قوموں کے خلاف خداوند کے دن کے بعد کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ خدا یروشلم میں نجات کا ایک نیا کام کرے گا، اور یہ کہ وہ سب جو اپنے آپ کو عاجز کرتے اور اس کو پکارتے ہیں نجات پائیں گے۔ اور آموس نے اپنی کتاب کے آخر میں کہا، جب خداوند اسرائیل کی عدالت کر چکے گا تو خدا داؤد کے گھرانے کو سربلند کرے گا اور اسرائیل کے لیے ایک نئی بادشاہی قائم کرے گا جس میں ادوم اور تمام اقوام شامل ہوں گی، اور خدا کہتا ہے کہ وہ میرے نام سے کہلائیں گی۔ اور
اسی لیے ابدیہ کی کتاب کو یوئیل اور آموس کے بعد رکھا گیا ہے، تمام اقوام پر خدا کی بادشاہی کے وعدے کو وسعت دینے کے لیے۔ اور اس طرح کتاب ایک نہایت پر امید مستقبل کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ نئے یروشلم پر اپنی بادشاہی کو بحال کرے گا، کہ وہ ایک وفادار بقیے کے ساتھ اس کو آباد کرے گا، اور پھر وہاں سے خدا کی بادشاہی اسرائیل کے آس پاس کے تمام علاقے اور اقوام کو شامل کرنے کے لیے پھیل جائے گی۔ اور اس طرح یہ چھوٹی کتاب خدا کے انصاف اور وفاداری کی بڑی تصویر میں حصہ ڈالتی ہے جو ہم صحائف انبیاء میں دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم خدا کی اچھی دنیا کو دھوکہ اور تکلیف دیتے ہیں، ادوم کے لوگوں کا گھمنڈ اس کی اور اس کے دوران انسانی حالت کی ایک مثال بن جاتا ہے۔ لیکن ایک امید ہے۔ ابدیہ کہتا ہے، ادوم کا زوال اس دن کی نشاندہی کرتا ہے جب خدا دنیا میں برائی کا سدباب کرے گا، لیکن تمام اقوام پر امن کی شفا بخش بادشاہی بھی لائے گا۔ ابدیہ کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔